اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 10 تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کافر ہوتے ہیں نہ ان کو مال فائدہ دے سکے گا اور نہ اولاد، وہ تو جہنم میں آگ کا ایندھن ہے۔ آپ دیکھیں نا، کافر کون ہوتا ہے؟ اللہ کی کسی بات کو نہ مانے، کسی کو مانے کسی کو نہ مانے، پیغمبروں کی دی ہوئی تعلیمات کا انکار کر دے، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرے، احسان فراموش ہو، بے وفا ہو، سرے سے اللہ تعالیٰ کو نہ مانے یا اللہ کی حاکمیت کو نہ مانے، رسولوں اور نبیوں کا انکار کرے، اللہ کی کتابوں کا انکار کرے یا آیات قرآنی کو نہ مانے، کسی ایک آیت کو بھی نہ مانے، معبود حقیقی کو اللہ تعالیٰ کو معبود حقیقی نہ مانے، اللہ کو ایک نہ مانے، پیغمبروں کے درمیان فرق کرے، تفریق کرے، اسی طرح وہ بندہ بھی کفر میں شامل ہے جو سورہ اخلاص میں جو اللہ نے بیان فرمایا قل هو اللہ احد کہ اللہ ایک ہے، لیکن وہ اللہ کو ایک نہ مانے، وہ کافر ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ اب یہ بھی اللہ کی صفت ہے، اگر اس کو نہ مانے تو وہ بھی کفر میں چلا جاتا ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اللہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کی اولاد ہے۔ جو بندہ اللہ کو استغفر اللہ کسی کا باپ مانتا ہے یا کسی کی اولاد مانتا ہے وہ بھی کافر ہے۔ اسی طرح بعض لوگ جو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مانتے ہیں وہ بھی کافر ہیں، اور اللہ کو حضرت مریم علیہ السلام کے ساتھ جوڑ کر اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نعوذ باللہ تصور کرتے ہیں، وہ بھی کافر ہیں۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور کوئی بندہ جو اللہ کے برابر کسی اور کو جانے یا اللہ جیسی صفات کسی اور میں کہے کہ وہ بھی اسی طرح کی صفات رکھتا ہے جس طرح اللہ کی صفات ہیں، تو وہ بھی کافر ہے۔ تو کفر جو ہے یہ اس کے بارے میں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کیونکہ کافر جو تھے نا وہ مال اور اولاد پر بڑا گھمنڈ کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ وہ تمہارے کسی کام نہیں آئے گی۔ پڑھتے ہیں، ارشاد ہوتا ہے ان الذین کفروا، ان الذین، انا بے شک، الذین وہ لوگ، کفروا جو کافر ہو گئے، ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ جو کافر ہو گئے، لن ہرگز، تغنیا کام آئیں گے، انہم ان کے، یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ جو کافر ہو گئے ہرگز کام نہیں آئیں گے ان کے، اموالہم یعنی ان کے مال جو ہیں، مال کی جمع اموال ہوتی ہے نا، تو مال سے مراد دولت بھی ہے، مال سے مراد ان کی جائیدادیں، ان کی جو کچھ بھی ان کے پاس ہے، سب کچھ جو ان کے پاس مال و متاع ہے، سب کچھ بھی ان کے کام نہیں آئے گا۔ ولا، اور نہ، اولادہم ان کی اولاد کام آئے گی، یعنی نہ تو ان کا مال ان کے کام آئے گا، نہ ان کی اولاد ان کے کام آئے گی،
من اللہ اللہ کے مقابلے میں شیئا کسی طرح بھی، تو اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی کام نہیں آئیں گے ان کی، نہ ان کی اولاد کام آئے گی تو نہ ان کے مال کام آئیں گے۔ تو وہ جو کافر ہیں ان کے بارے میں کیا ہے، وَأُولَٰئِکَ اور وہ ہیں، ہم یعنی وہ لوگ ہیں، وقود کود کہتے ہیں ایندھن، نار کا مطلب آگ، تو ایندھن ہے آگ کا، جس طرح لکڑی آگ میں ڈالو تو وہ جلتی ہے نا، تو اسی طرح یہ بھی آگ میں ڈالے جائیں گے تو جلنا شروع کر دیں گے، یہ آگ کا ایندھن ہے، یعنی جو کافر ہیں وہ آگ کا ایندھن ہے، آگ میں ہی جلتے رہیں گے۔ تو ارشاد ہوا ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا واولئک ہم وقود النار۔ اللہ فرماتا ہے بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ان کے مال اور ان کی اولاد کچھ کام نہ آئے گی اور وہ دوزخ کا ایندھن بن کر رہیں گے۔ اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو یہودی مدینہ شریف کے آس پاس رہتے تھے، وہ بنی قریظہ والے تھے یا بنو نصیر والے تھے، یہ بہت سخت مسلمانوں کے دشمن بن گئے، حالانکہ ان کو ان کی کتاب میں ساری معلومات مل گئیں۔ کتاب کے اندر تورات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری صفات موجود تھیں، لیکن پھر بھی ان لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو چھپایا، اس لیے کہ ان کی چودراہٹ جو تھی یا ان کا جو امارت تھی یا ان کو جو تحفے تحائف اور بہت کچھ جو لوگوں سے ملتا تھا وہ بند ہونے کا خطرہ تھا، تو اس لیے انہوں نے حسد کیا کہ یہ کچھ جو ہمیں ملتا ہے یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا جائے گا اگر ہم مان لیں گے، تو پھر انہوں نے اس کو بدلا اور کہا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استغفر اللہ وہ نبی نہیں ہیں جو ہماری تورات میں ہیں، بلکہ وہ اور آئیں گے۔ اس طرح سے انہوں نے اس میں تبدیلیاں پیدا کی اور جس کو کہتے ہیں تحریف کی انہوں نے، کہ یہ بنی اسماعیل سے آئے ہیں، ہمیں تو بنی اسرائیل سے آنا چاہیے تھا انہیں، اور اس طرح یہ ہمارے جو قبیلے ہیں کسی ہمارے قبیلے سے بھی نہیں آئے، یہ تو قریش سے آ گئے ہیں۔ یعنی اس طرح وہ جو حسد ہوتا ہے وہ پیدا کیا گیا، اور اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں لوگوں کو متنفر کیا اور لوگوں کو اسلام کی طرف رغبت سے ہٹایا۔ یہ تھا ان یہودیوں کا کام، تو اس لیے اللہ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں، اس میں یہی بنو قریظہ اور بنو نصیر والے جو یہودی تھے، حتیٰ کہ یہ لوگ اپنے بچوں پر، اپنی اولاد پر اور اپنے مال پر بڑا ناز کرتے تھے، تو وہ کہتے ہیں یہ ہمارے لیے سب کچھ ہے، ہمیں یہ اولاد ہماری کثیر ہے، بہت اولاد ہے ہماری، اور ہمارے پاس مال بڑا ہے، ہمیں کچھ نہیں کوئی کہہ سکتا۔ اللہ فرماتا ہے کچھ نہیں کہہ سکتا، یہ تمہاری غلط سوچ ہے، نہ تمہارا مال کام آئے گا اور نہ اولاد کام آئے گی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینہ سے باہر کیا جب اللہ کا حکم آیا، نہ ان کا مال کام آیا نہ ان کی اولاد کام آئی، یہ دنیا میں ذلت رسوائی تھی اور آخرت میں بھی ان کی ذلت رسوائی ہونی ہے۔ تو یہی فرمایا یہ کافر جو ہیں ان کا کام ہی یہی ہے کہ انہوں نے ایندھن بننا ہے آگ کا۔ اسی طرح مدینہ شریف میں بہت سارے مسلمان تھے جو اوپر سے جو ہے وہ مسلمان تھے، یعنی اندر سے کافر تھے، یعنی منافق تھے۔ ان منافقوں نے بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت تکلیف دی، حتیٰ کہ آپ دیکھیں کہ یہ جو ہے ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنگ احد میں 300 بندے جو منافق تھے وہ واپس چلے گئے تھے۔ اسی طرح سے وہ منافقوں نے بہت ساری چالیں چلیں جس سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قاتلانہ حملے تک انہوں نے کیے، یعنی یہ اس طرح کے کام تھے۔
اور یہودی ان کے ساتھ ملتے تھے. یہودیوں کے ساتھ منافقوں نے مل کر مسلمانوں کو بہت تکلیف پہنچائی. تو اس لیے وہ منافق اندر کا کافر ہے. اور جب یہ پھر جہنم کی لکڑیاں ہیں، ایندھن ہیں، اور اس میں انہوں نے جلنا ہے. اور جو منافق ہے وہ جہنم کے آخری حصے میں جائے گا، یعنی کافروں سے بھی بڑھ کر عذاب پائے گا. تو اس لیے جو ایمان کی لذت ہوتی ہے نا، اس کی تو شان اور ہوتی ہے نا. ایمان کے لیے تو دولت کو بھی ٹھوکر مارنی پڑتی ہے، اولاد کو بھی قربان کرنا پڑتا ہے، انسانی رشتے بھی توڑنے پڑتے ہیں، رسم و رواج کو بھی چھوڑنا پڑتا ہے، اپنی عزیز چیزیں بھی چھوڑنا پڑتی ہیں، اپنی خواہشیں، چاہتیں، محبتیں بھی اسلام پر قربان کرنا پڑتی ہیں. آیات قرآنی پر ایمان جب بندہ رکھتا ہے اور متشابہات پر ایمان رکھتا ہے تو اللہ کی حقانیت کو پہچانتا ہے، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیتا ہے، اور اس طرح سے پھر اللہ بھی اس پر کرم فرماتا ہے. اور بعض جیسے ہوتے ہیں متشابہات پر ایمان رکھ کر اور لوگوں میں متنفر یعنی نفرت پھیلاتے ہیں اور فرقے بناتے ہیں. جس طرح متشابہ کی مدد سے، متشابہ آیات اور متشابہ کلمات کی مدد سے ان عیسائیوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کا معاملہ کیا اور گمراہ ہو گئے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا تصور کر لیا. یہ متشابہات والی بات تھی. تو اس لیے اللہ نے فرمایا جو متشابہات ہے آیات ہیں، ان متشابہ آیات پر صرف ایمان رکھو، اور اس کا علم اصل میں اللہ کو ہے. جس کا علم اللہ کو ہے آپ اس کے پیچھے کیوں پڑتے ہو؟ اس لیے جو اللہ نے حکم دیا محکم آیات کے پیچھے لگ کے محکم آیات کے بارے میں معلوم کرو، وہی اصل دین ہے، آپ کا شریعت ہے. اور متشابہ آیات پر ایمان رکھو. تو اس لیے جب بندہ اللہ کے حکم کے مطابق عمل کرتا ہے تو وہ اس کی رحمت کو ضرور پاتا ہے. حتیٰ کہ دیکھیں قرآن پاک میں ہی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے ارشاد فرمایا کہ کافروں کا شہروں میں چلنا پھرنا، گھومنا پھرنا تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. آپ کو پتہ ہے کافر جو ہوتے ہیں وہ جب شہروں میں گھومتے پھرتے ہیں وہ اپنی شو بازی دکھاتے ہیں، مہارت دکھاتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا ہو کے دکھاتے ہیں، مختلف فیشنوں سے، رنگ روپ سے، رسم و رواج سے مزین کر کے دکھاتے ہیں. اور مسلمانوں کو اللہ نے حکم دیا کہ ان کا چلنا پھرنا، گھومنا پھرنا آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دے، کیونکہ دنیا میں یہ مرغوب چیزیں ہوتی ہیں. جیسے آپ دیکھیں عورتیں مرغوب چیزیں ہیں. بعض لوگ ہوتے ہیں عورتوں کے پیچھے لگ کے وہ اسلام کو بھی بھول جاتے ہیں، دین کو بھی ختم کر دیتے ہیں. بہت سارے ایسے یورپ میں، امریکہ میں دیکھے گئے ہیں لوگ جو عورتوں کی محبت میں اپنا دین بھی ختم کر دیتے ہیں، ان کے دین کو قبول کر لیتے ہیں اور اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں. یہ ہے مسلمانیت بھی چلی جاتی ہے. بعض ہوتے ہیں اولاد کی خاطر جو ہے وہ اپنے دین کو پیچھے ڈال دیتے ہیں اور اللہ کی محبت کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت کو چھوڑ دیتے ہیں. اسی طرح بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں مال کے پیچھے جو ہے نا، مال کثیر ہمیں مل جائے، لالچ اور ہوس ہوتی ہے، اس بیس پر جو ہے نا وہ اپنا جو ہے سب تن من دھن حتیٰ کہ اپنے ایمان کو بھی بیچ دیتے ہیں. آج کل مسلمانوں میں دیکھیں نا، یہ جو مسلمان نام کے مسلمان ہیں جو پیسے لے کر ہی اپنے آپ کو بیچ دیتے ہیں، اپنے حتیٰ کہ بم باندھ کر وہ اپنے آپ کو تباہ کر دیتے ہیں. تو کیا ہے مسلمانوں کو تباہ کرنے کے لیے پیسے لے کر تباہ کرنا، یہ کون سا اسلام ہے؟ اسلام کے اندر تو اس طرح کی چیز حرام ہے. تو اسی طرح دولت لے کر اپنے آپ کو بیچ دینا یا اپنے دولت کی وجہ سے اپنے ایمان کو بیچ دینا. جیسے اب یورپ اور دوسرے ملکوں میں جانے کے لیے بعض لوگ عیسائی تک بن جاتے ہیں، اور بعض جو ہیں وہ یعنی اپنا ایمان جو ہے وہ اس کو بیچ دیتے ہیں تاکہ ہم وہاں پہنچ جائیں اور ہم وہ پیسے کمائیں، دولت کمائیں، اور جناب ہماری دنیا میں عزت بنے، شان بنے. اور یہ نہیں ہے کہ ایمان جو ہے وہ یہ نہیں سوچتے ایمان بنے. حصول دولت کے لیے جان کھپاتے ہیں، اپنی تباہی کرتے ہیں.
بعض لوگ ہوتے ہیں کہ سونے چاندی کے ڈھیر کے لیے اپنے آپ کو تباہی میں ڈالتے ہیں، دن رات ایک کرتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے، رزلٹ کیا ہوتا ہے، نتیجہ کیا ہوتا ہے اس کا کہ وہ نہ کوئی 5 وقت کی نماز پڑھ سکتے ہیں، نہ کوئی دین کا کام کر سکتے ہیں، آہستہ آہستہ دین ان سے رخصت ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بعض لوگ کار، موٹر، گاڑیاں اور ان چیزوں کے غلام بن جاتے ہیں جو دنیاوی آسائشیں ہیں، دنیاوی لذتیں ہیں، ان کے پیچھے پڑ کر اپنے ایمان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کیا یہ آسائشیں اور یہ چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لے سکتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا یہ عہد کا پہاڑ ہے، اگر آپ چاہیں تو یہ سارا سونے کا بن جائے اور آپ اس کو استعمال کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم استعمال نہیں کر سکتے تھے؟ یہ جو آج کل جو انوینشن ہیں، نئی نئی ایجادیں ہیں، نئی نئی چیزیں ہیں، یہ کیا اس وقت نہیں ہو سکتی تھی؟ کیا یہ موبائل نیٹ ورک اور یہ جو انٹرنیٹ اور دوسری چیزیں اور یہ جو سارا یہ ماڈرن جو میڈیا ہے اور سب کچھ ہے، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں ہو سکتا تھا؟ ہو سکتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول نہ کیا۔ اس لیے انہوں نے دیکھا کہ سادگی میں ہی ایمان کی مضبوطی ہے۔ اب دیکھیں آج حالت یہ ہو گئی ہے کہ اس میڈیا پر جب بندہ موجود ہوتا ہے، ایک کمرے کے اندر اگر ایک بندہ بیٹھا ہے اور اس کا باپ اور اس کا بھائی اور اس کی بہن اور اس کے دوسرے کمرے کے کونے میں ہے، یعنی اسی کمرے میں ایک بیٹھا ہے، دوسرے میں دوسرے بیٹھے ہیں، تو وہ ایک دوسرے سے دور ہے، کیونکہ وہ اس میڈیا پہ لگا ہوا ہے، سوشل میڈیا پہ تعلقات ہیں، اور اس میں لگا ہوا ہے۔ وہ دوسرا بھائی جو بیٹھا ہے یا دوسری بہن بیٹھی ہے یا اس کی ماں ہے یا وہ سب دور ہے۔ یہ حالت ہے۔ یہ جو ماڈرن جو دنیا کی یہ جو لذتیں ہیں یا چاشنی ہے، اس نے تو ایک دوسرے سے دور کر دیا ہے۔ اسلام تو ایک دوسرے کے قریب کرنے آیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو پہچانیں، پھر ایک دوسرے کی ذمہ داریوں حقوق پہچانیں، پھر ان حقوق کو پوری ذمہ داری سے ادا کریں۔ لیکن اب کون کرتا ہے؟ دیکھیں تو صحیح۔ یہ کسی کو اپنے محبوب کا حصول ہے کہ وہ مجھے جو نگاہوں میں اس کے اور کوئی اچھا نہیں لگتا، اس کے لیے وہ ایمان تک بیچ رہا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ اور اس طرح سے جو ہے آپ دیکھیں بعض لوگ ہیں، اگر ملکی لیول پر دیکھیں تو غدار ہیں، جو ملک کے رازوں کو بیچ دیتے ہیں اور دوسروں کو اور ملک کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ کتنے ملک ہیں مسلمانوں کے جو آپ دیکھیں ذلت اور رسوائی کا وہ نظارہ آپ کے سامنے نظر آ گیا ہے۔ کیا تھا کہ اس میں غداروں نے کام دکھایا نا، کہ جس طرح سلطان ٹیپو اور سراج الدولہ کے میر جعفر میر صادق تھے، اس طرح یہ لوگ بھی وہ لوگ، حالانکہ سلطان ٹیپو اور سراج الدولہ کتنے طاقتور اور دلیر بندے تھے، اگر وہ یہ غداری نہ کرتے میر جعفر میر صادق، تو کہاں انگریز کو ضرورت تھی کہ انگریز اس ملک میں آ سکتا تھا؟ تو یہ جو ہے جب تک اپنے اندر سے غدار نہیں پیدا ہوتے، لالچ اور ہوس پیدا نہیں ہوتا، تو اس وقت تک جو ہے کفر بھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ یہ کفر کے قریب لانے والے جو ہوتے ہیں وہ بھی کافر ہی ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ قیامت کا دن جو ہے نا وہ بہت خطرناک ہے، کہ وہاں پر جو ہے نہ کوئی مال کام آئے گا، نہ اولاد کام آئے گی، اور نہ کوئی اور چیز کام آئے گی۔ لہٰذا رشوت اور سفارش اور یہ چیزیں یہی ہیں، ادھر کام نہیں آنے والی۔ وہاں پر اللہ کے ہاں تو ایمان اور اعمال نیک کام آنے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نا، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ بے شک تمہاری مال اور اولاد فتنہ اور آزمائش ہیں۔ اور حتیٰ کہ یہاں تک فرمایا کہ یوم لا ینفع مال ولا بنون، یعنی وہ دن، یوم یعنی وہ دن، لا ینفع جہاں جب کوئی نفع نہیں دے گا، مال نہ مال نفع دے گا، و بنون نہ تمہاری اولاد بیٹے وغیرہ نہ وہ نفع دیں گے۔ تو وہ دن بہت خطرناک ہے۔ آج جب کہ جو مسلمان ہیں، نام کے مسلمان بن گئے ہیں، اندر ایمان جو ہے وہ بہت کم لوگوں میں ہے، باقی ایمان سے خالی بیٹھے ہیں، صرف نام مسلمان رکھا ہوا ہے۔ تو جو کہ اپنے دوستوں کو، اپنی بیویوں کو بڑی عزت دیتے ہیں، اپنے ماں باپ کو بالکل بھلا دیتے ہیں، اور اپنے بہن بھائیوں کی قدر ہی نہیں کرتے۔ آپ دیکھیں کہ اسلام کیا تھا اور
ایمان جب چلا جاتا ہے تو ایمان کے ساتھ ہی اسلام کی شان ہے۔ ایمان اندر کی نشانی ہے اور اسلام باہر سے ظاہر ہوتا ہے، کیونکہ اسلام ظاہر ہوتا ہے 5 چیزوں سے، جو کہ جن کو حواس خمسہ کہتے ہیں، یعنی زبان سے بولنے سے، آنکھوں سے دیکھنے سے، کان سے سننے سے، اسی طرح یہ جو ناک سے سونگھنے سے، یعنی سمیل سے، احساس سے، اسی طرح جلد سے، جلد جو ہوتی ہے، سکن جو ہوتی ہے، اس سے۔ تو یہ 5 چیزیں جو ہے نا، یہ حواس خمسہ یہی ہیں جن پر شریعت قائم ہے اور اسلام قائم ہے۔ ایمان اندر کی بات ہے، وہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب والی بات ہے، یعنی اقرار بندہ زبان سے کرتا ہے، اس کے بعد دل سے اس کی تصدیق کرتا ہے، تو پھر جب دل کسی بات کی تصدیق کر دیتا ہے تو پھر اعضاء جو جسم کے ہیں وہی کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے ایمان۔ تو اس لیے جب بندہ دنیا سے جاتا ہے تو ایمان ہی ساتھ لے کر جاتا ہے۔ کفر کیا ہوتا ہے؟ ذرا غور کریں، کفر ہوتا کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے نا، ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں۔ کفر کیا ہوتا ہے؟ کفر کا مطلب چھپانا۔ کافر وہ ہوتا ہے جو چھپا کے رکھتا ہے۔ آپ دیکھیں نا، غور کریں، جتنے بھی بندے ہیں، جتنے بھی عورت اور مرد ہیں دنیا میں، آپ کو چاہے وہ امریکہ میں ہیں، چاہے انگلینڈ میں ہیں، چاہے جرمنی میں ہیں، چاہے پاکستان میں ہیں، چاہے بنگلہ دیش میں ہیں، چاہے دنیا کے کسی بھی ملک میں ہیں، عورت ہوں یا مرد ہوں، تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا جب وہ روح کی شکل میں تھے۔ اللہ نے فرمایا تھا، آلست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کہا تھا ہاں ہاں تو ہی تو ہمارا رب ہے۔ سب نے اقرار کیا تھا اللہ کا، اللہ کو مان لیا تھا کہ وہی ہمارا رب ہے۔ ان رب وہ ہوتا ہے جو بندے کی تمام ضروریات پوری کرتا ہے اور وہ معبود برحق ہے، اسی کی وہی عبادت کے لائق ہوتا ہے۔ یہ بندے نے، چاہے عورت ہے مرد ہے، سب نے اس کی حامی بھری تھی جب روح کی شکل میں تھے اس وقت۔ اس لیے اس کا بیج جو ہے اسلام کا ہر انسان کے اندر موجود ہے، اس لیے کہ وہ جو اس کو اندر ہی رکھتا ہے، اس کو چھپا کے رکھتا ہے، اس کو ظاہر نہیں کرتا، وہ کافر ہوتا ہے۔ کیسے؟ آپ کو مثال میں دیتا ہوں۔ جیسے ایک کسان ہے، ہل چلا کر زمین تیار کر کے اس میں بیج بو دیتا ہے، گویا وہ اس میں بیج چھپا دیتا ہے زمین میں۔ اب بیج کو مناسب ہوا بھی ملتی رہتی ہے، پانی بھی ملتا رہتا ہے، اس کی اگنے کی ہر ضرورت پوری کر دی جاتی ہے، حتیٰ کہ جو درجہ حرارت اس کو چاہیے اگنے کے لیے وہ بھی اس کے لیے مل جاتا ہے، اس کو دے دیا جاتا ہے۔ اب کچھ بیج تو اگاتے ہیں اور کچھ اسی اندھیرے میں مردہ ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر اسلام پر ایمان کا بیج ہر انسان میں لگا رکھا ہے، اسے ماحول بھی عطا کر دیا جاتا ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا تھا، الست بربکم قالوا بلا، اللہ نے فرمایا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا ہاں ہاں بالکل آپ ہمارے رب ہیں، سب نے اقرار کیا اللہ کا۔ اب ہر ایک کے اندر یہ اللہ خالق حقیقی جو ہے اس کی پہچان موجود ہے، اس اسلام جو ہے اس کی توحید کا جو بیج ہے وہ سب میں موجود ہے، اور اسلام کی حقانیت سب کے اندر ہے۔ اب وہ اندھیرے میں رہ کر جو اس کو چھپا لے، وہ مردہ ہو جائے، بیج جیسے مردہ ہو جاتا ہے، تو پھر وہ چلتے پھرتے مردے ہیں۔ جس طرح قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بعض لوگ چلتے پھرتے ہیں اور لیکن وہ ہیں مردے اصل میں، کیونکہ ان کے اندر ایمان ہی نہیں ہوتا۔ یعنی ایمان جو ہوتا ہے وہ اندر چھپا لیتے ہیں، اس کو ظاہر ہی نہیں کرتے، کیونکہ ایمان جو ہوتا ہے وہ اس کی اصل جو ایمان کی حالت ہے وہ اندر سب کو اللہ تعالیٰ نے دی۔ جب الست بربکم قالوا بلا فرمایا تو یہ سب اندر آ گیا، لیکن جب انسان پر روح جو ہے وہ اندر ہے، جب جسم کا خول چڑھ گیا نا، تو جسم جو ہے اس نے غلبہ کیا، نفس کی
نفس کے غلبے میں جب بندہ آ گیا تو اصل ایمان کو غائب کر بیٹھا، تو یہ ہے اس کے مردہ ہونے کی حالت۔ اسی طرح کفر میں پھر چلا گیا۔ کفر کا مطلب وہ چھپا لیا اس نے، جو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے آلستو بربکم والی بات رکھی تھی، وہ اللہ کی وحدانیت کی، اللہ کے ماننے کی، وہ اس نے اس کو چھپا لیا، اور وہ خود ایسے ہو گیا جیسے بیج زمین میں پڑا ہوتا ہے لیکن وہ مردہ ہے، اگتا نہیں ہے۔ اس کے اندر بھی وہ اندر بیج پڑا ہے، مردہ ہو گیا ہے، اب اگتا نہیں ہے، یہ کفر میں چلا گیا، یہ کافر ہو گیا۔ کافر کا مطلب چھپانے والا، تو اس طرح چھپایا ہوا ہے اس نے۔ اسی طرح آپ منافق کو دیکھیں، منافق جو ہوتا ہے وہ اندر کا کافر ہوتا ہے، وہ اصل کو چھپا کر اپنا لالچ، حرص، خواہش نفس پوری کرتا ہے، اور اسے اصل معلوم تو ہوتا ہے مگر وہ اس کی اصل جو ہوتا ہے اس کے اندر ہوتا ہے، باہر سے وہ کچھ اور ہوتا ہے۔ جیسے ایک خوبصورت تندرست پھل آپ خریدتے ہیں، باہر سے پھل بڑا خوبصورت ہے، جب اندر کھول کر دیکھیں تو گلا سڑا اور کیڑے والا ہوتا ہے، تو آپ اس کو کھائیں گے تھوڑے، آپ تو اس کو بین میں ڈالیں گے۔ منافق اسی طرح ہوتا ہے، باہر سے بڑا خوبصورت ہوتا ہے، ایسے اچھا ہوتا ہے، آپ کو مزیدار بہترین ایسا لگے گا کہ ایسا کوئی بندہ ہے ہی نہیں، لیکن اندر جو اس کے ہے نا وہ گند ہوتا ہے سارا، تو اس لیے وہ اندر کا کافر ہوتا ہے منافق جو ہے۔ تو لیکن جو کافر ہوتا ہے وہ باہر سے بھی جیسے گلا سڑا پھل نظر آتا ہے نا، اندر بھی گلا سڑا ہوتا ہے۔ کافر کا تو پتہ چلتا ہے نا کہ گلا سڑا باہر سے بھی ہے اندر سے بھی ہے، اس طرح کی بات ہے۔ لیکن منافق جو ہے وہ اوپر سے بڑا خوبصورت ہے لیکن اندر کھول کر دیکھیں تو سارا گند ہے اس کے، تو یہ چیز ہوتی ہے۔ تو اس لیے کافر اور منافق جو ہیں یہ دونوں اللہ کے دشمن ہیں، کیونکہ کافر جو ہوتا ہے نا اس کی تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا وہ جہنم ہے، آگ میں رہیں گے، آگ کا ایندھن ہے، اور جو منافق ہوتے ہیں نا وہ بھی آگ میں جائیں گے، کافروں سے بدترین جگہ ہے جو کہ جہنم میں ان منافقوں کو ملے گی۔ تو اس لیے کافر لوگ وہی ہیں جو اللہ کے حکم کو اپنے اندر چھپا کے رکھا اور ان کو ختم کر دیا، اس کو ظاہر نہ کیا، اور جسم کا غلبہ، نفس کا غلبہ ایسا چڑھا، نفس کی خواہشات اور شہوات میں، جیسے عورتوں کے شراب خانے، بے حیائی کے کام، اور دوسرے دنیا کے جو چسکے ہیں، خواہشات ہیں، شہوات ہیں، ان میں پڑ گئے، اور تو پھر وہ شیطان اور اس کے ساتھ چل پڑے اور نفس کے غلام بن گئے، تو یہ سب کافر ہو گئے۔ اسی لیے جو اللہ کے نبیوں کو جھٹلانے والے ہیں وہ بھی کافر ہیں۔ جھٹلائیں گے کیسے؟ جب وہ ان کو حق کی بات بتائی جائے گی ان کے چسکے ختم ہوں گے، چسکے، ان کی خواہشیں، ان کی نفسانی جو ان کو فائدے ملتے ہیں وہ ختم ہوں گے، ان کو ختم نہیں کرنا چاہتے، اس لیے تو وہ نبیوں کو جھٹلاتے ہیں۔ کافر جو ہوتے ہیں وہ اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں، کیونکہ آیات قرآنی جب پڑھتے ہیں تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے وہ حکم جب آتے ہیں تو بندے کو پاکیزہ کرتے ہیں، اور اس کے اندر سے گند کو صاف کرتے ہیں۔ اور جو بندہ گند والا ہوتا ہے اس کو تھوڑا صاف ہونا ہے، اس نے تو اپنے آپ کو گند میں رکھنا ہے، تو پھر وہ اللہ کی آیات کو وہ کیسے اپنے اوپر لاگو کرے گا؟ کیونکہ اس کا گند اس پر قبضہ کیے ہوئے ہے، تو وہ غالب ہے اس پر، تو حق کی بات اس میں کیسے گزرے گی؟ تو یہ حالت ہوگی۔ اس وجہ سے اللہ کے حکم کے خلاف کرنے والے سب کافر ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں بعض لوگ ہوتے ہیں وہ کفر کی طرف غالب ہو جاتے ہیں، کیسے؟ نام مسلمان رکھا ہوتا ہے، گناہ کرتے رہتے ہیں اور گناہ کر کے اکڑتے ہیں، اتراتے ہیں، غرور اور تکبر کرتے ہیں۔ بعض لوگ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ کیا کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں نا، پھر دوسروں کے سامنے بیٹھ کر بیان کرتے ہیں کہ میں نے جی فلاں جو تھا نا، میں نے اس کے ساتھ یہ کر دیا، میں نے اس کی، وہ سمجھتا کیا تھا اپنے آپ کو، میں نے تو اس کی ایسی تیسی کر دی۔ اب جو بیٹھے ہیں سن رہے ہیں وہ سب گواہ بن گئے، یعنی اس نے بندے نے اقرار کر لیا، جو بیٹھے ہیں وہ گواہ بن گئے، اور فرشتوں نے لکھ لیا۔ جب ایک بندے نے خود اقرار کیا، اس کے گواہ بھی ساتھ بیٹھے ہیں، ان کو بھی بتا رہا ہے، تو گواہ بھی بنا لیے، اس نے اقرار بھی کر لیا، وہ مجرم بن گیا۔ قیامت کے دن پھر اس کی خیر نہیں ہے۔ جس طرح بعض لوگ ہوتے ہیں کسی عورت کے ساتھ بے حیائی کر کے کہہ دے کہ میں نے فلاں کے ساتھ بے حیائی کی ہے، کسی کو بھی کہے تو وہ اس کا گواہ ہو گیا، اور جو خود اس نے اقرار کیا فرشتوں نے لکھ لیا، مجرم ہو گیا۔ مجرم کا مطلب پھر جرم کی سزا ادھر نہیں تو قیامت میں تو ملے گی نا۔
تو اس لیے یہ بہت لوگ ایسے ہیں جو دوسروں کے سامنے جب بیٹھتے ہیں ان کے پاس گپ شپ کی اور دوسری کی باتوں کی کوئی وہ وقت نہیں ہوتی، بس پھر وہ اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں دوسروں کو جو ہے نا اپنی ہوا مارنے کے لیے، اس طرح کی باتیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے، وہ اپنا ایمان خراب کرتے ہیں اور اپنے خلاف جو ہے وہ گواہ بناتے ہیں اور اپنے جرم کو تسلیم کرتے ہیں، اور حتیٰ کہ وہ مجرم ثابت ہو جاتے ہیں اور فرشتے ان کو مجرم بطور لکھ دیتے ہیں۔ قیامت میں جانے کی دیر ہے، آنکھ بند ہونے کی دیر ہے، اور وہاں پر ان کا عذاب شروع ہو جاتا ہے۔ اس طرح کی حالت ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جو ہے نا یہ جو ہے مال ہو، اولاد ہو، یہ سب فتنہ ہے، دنیا کی چیزیں سب فتنہ ہیں، یہ دنیا کی محبت ہی تباہی میں ڈال دیتی ہے بندے کو۔ اس لیے انما الاموالکم و اولادکم فتنہ، کہ مال اولاد کیا ہے، فتنہ ہے آپ کے لیے۔ فتنہ کا مطلب آزمائش ہے، لہٰذا اس کو ذرا سنبھل کے دیکھو کہ مال اور اولاد، بندہ مال اور اولاد کے لیے بعض اوقات دین چھوڑ دیتا ہے، اور دین جو ہے بعض لوگ دین کے ارکان چھوڑ دیتے ہیں، بعض اللہ کے احکامات جو ہیں اس کو چھپاتے ہیں، چھپا کر متشابہات کا سہارا لیتے ہیں، اعتراضات اور شبہات پیدا کر کے لوگوں کو متنفر کراتے ہیں۔ اب دیکھیں فرعون جو تھا وہ کیا تھا، اس کو بھی گھمنڈ تھا، فرعون کے جو باقی تھے، جو اس کے جو ساتھی تھے، ان کو بھی مال اور اولاد پر بڑا گھمنڈ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے دریا میں غرق کر دیا تو کیا بچا ان کا۔ اس لیے جو اپنے مال اولاد اور اپنی چیزوں پر فخر کرتے ہیں، غرور کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں یہ سب کچھ ہے، اور انہی پر ہی ساری عمر اپنی گزار دیتے ہیں۔ بعض لوگ مال ہی اکٹھا کرنے میں ہم جی وہ مدد کر رہے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو بھی دیتے ہیں، فلاں کو بھی دیتے ہیں، ان کا تم سے کیا تعلق ہے؟ تو اپنی نمازیں ختم کر رہا ہے، تو اپنے فرائض ختم کر رہا ہے، تو اپنے فرائض کو ختم کر کے کمائی کرتا ہے، دو دو تین تین شفٹیں کر کے ان کے لیے کماتا ہے، لیکن اس کا تمہیں کیا، انہوں نے تمہاری نمازیں تو انہوں نے نہیں دینی، نہ اللہ نے ان کی قبول کرنی ہے ان کی طرف سے آپ کی طرف، تو نمازیں تو خود پڑھے گا تو قبول ہوگی نا۔ اسی طرح قرآن پاک ہے، پھر قرآن پاک پر عمل کرنا، فرائض ہیں، واجبات ہیں، پھر سنتیں ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ جب اللہ کے فرائض اور واجبات آپ پورے نہیں کریں گے اور سنتوں پر عمل نہیں کریں گے تو کیا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے لیے آپ کیا سمجھیں گے مجھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبول کر لیں گے؟ تو یہ باتیں تھوڑی ہوتی ہیں۔ تو اس لیے پہلے آپ کو اسلام پر پورا عمل کرنا پڑے گا، کہ آپ کو اسلام پر عمل کر کے ثابت کرنا ہوگا ہر اس بات کو جو اللہ کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہے اور آپ کی نفسانی خواہش ہے، تو اس کو چھوڑنا پڑے گا تب جا کر۔ اس لیے اللہ نے فرمایا انما الحیات الدنیا لعب و لہو، انما الحیات الدنیا لعب و لہو، بے شک یہ حیات جو دنیا کی ہے، دنیا کی زندگی ہے، یہ کھیل تماشا ہے۔ جس طرح کھیل تماشا بندہ کرتا ہے نا، تھوڑی دیر ہوتا ہے اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے، میچ ہوتا ہے کسی چیز کا، فٹ بال کا ہو، کرکٹ کا ہو، ہاکی کا ہو، کسی چیز کا ہو، کچھ دیر بعد ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح دنیا کی زندگی ہے، وہ کھیل تماشا ہے، اور لوگ اس کو جو کھیل تماشا بنا کر ہی گزار دیتے ہیں، تو پھر وہ یہیں وہ آخرت میں تو ان کا کوئی حصہ نہیں ہے نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یاد رکھو وہ زمانہ بھی آنے والا ہے، لوگ قرآن پاک کو سیکھیں گے، پڑھیں گے، پھر اپنے تکبر اور سے وہ کہیں گے ہم تو بڑے قاری ہیں، بڑے عالم ہیں، بڑے ہم سے بڑھ کر کون ہے۔ تو ایسے بھی لوگ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں، دین سیکھتے ہیں، اور علم سیکھ کر اپنے آپ کو شو کرتے ہیں کہ ہم بڑی چیز ہیں، اور وہ جو ہے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہی جہنم کا ایندھن ہے۔ تو یہ ایسے لوگ بھی ہیں، وہ صرف شو بازی کے لیے پڑھتے ہیں، دوسروں کو دکھانے کے لیے، تکبر اور غرور کے لیے، اپنی واہ واہ کرانے کے لیے۔ اصل بات یہ ہوتی ہے۔ تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری باتیں بتا کر گئے ہیں، یہ سب اب دیکھیں قیامت کی نشانیاں سب کھل کے سامنے آئی ہوئی ہیں۔ تو اس لیے جو ہے یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب نجران کے عیسائی آئے تھے تو ان عیسائیوں کا جو پادری تھا علقمہ، تو وہ کہتا تھا کہ میں اگر اسلام، وہ کہتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں،
اگر وہ کہتا تھا کہ اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو مان لوں تو وہ کیسر و کسریٰ کے جو رومن جو ہیں وہ بادشاہ، وہ جو مجھے انعام و اکرام سے نوازتے ہیں، وہ مجھ پہ ختم ہو جائیں گے سارے، تو میرے اوپر جو ہے نا وہ یعنی جو بہت کچھ مجھے گفٹ اور تحائف اور بہت سارے ملتے ہیں جو مجھے وہ نہیں ملیں گے، تو یہ اس لیے میں قبول نہیں کرتا۔ تو یہ لوگ اس طرح لالچ کی وجہ سے اسلام سے ہٹ جاتے ہیں، اسلام کو قبول نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ویسے بھی ایسے لوگوں کو مہلت دیتا رہتا ہے کہ شاید راستے پر آ جائیں، شاید راستے پر آ جائیں، تو پھر اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے تو دنیا میں بھی عذاب عطا فرماتا ہے اور آخرت میں بڑا عذاب ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں، لن تغنیا، ہرگز نہ کام آئیں گے، انہم اموالہم، ان کے مال، ولا اولادہم، اور نہ ان کی اولاد، من اللہ شیئا، اللہ کے مقابلے میں کسی طرح سے بھی ان کے کچھ کام نہ آئیں گے، وَأُولَٰئِکَ، اور وہی لوگ، وہی ہیں، وقود النار، وہ جہنم کا ایندھن ہیں، جہنم میں ہی ڈالے جائیں گے، آگ میں ڈالے جائیں گے، جیسے ایندھن لکڑی جلتی ہے نا، یہ بھی اسی طرح جلتے ہی رہیں گے۔ تو اس لیے ہمیں اپنے طور پر اصلاح کرنی چاہیے۔ اگر ہمارے اندر کوئی کفر کی وجہ سے، کفر کی عادتیں، ان کے رسم و رواج ہمارے اندر ہیں یا عادتیں ہیں، یا ہم ان کے فیشن، ان کے طریقہ کار کو ہم اپنائے ہوئے ہیں، تو ان کو چھوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنتوں بھرے فیشن کے ساتھ اپنے آپ کو مزین کریں، تاکہ ہم اللہ کے وہ نیک بندے بن جائیں جس طرح اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں۔ تو ہمیں شریعت کو سمجھنا چاہیے، اسلام کو سمجھنا چاہیے، اور اپنے آپ کو باعمل مسلمان بن کر، مومن کامل بن کر اس دنیا میں رہنا چاہیے۔ اور جب اللہ سے ہم دعا کریں کہ جب اللہ تعالیٰ اس دنیا میں رکھے تو ایمان کامل اعمال صالح کے ساتھ رکھے، اور جب اس دنیا سے ہمیں اٹھائے تو ایمان کامل اور اعمال صالح کے ساتھ اٹھائے۔ آمین۔